بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واؤ اور قالو کہا انہوں نے، اتخذا بنا لی اللہ تعالیٰ نے، ولدن اولاد، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، سبحانہ پاک ہے، وہ، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی میں، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین میں، کلن سارے کا سارا، لہو اسی کے لیے، قانتون فرمانبردار ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے یعنی اولاد وغیرہ سے کے معاملے سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سارے کا سارا اسی کا ہے۔ کل لہ قانتون، اور سارے کا سارا، ساری کائنات کی ہر چیز اسی کی فرمانبردار ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بڑے عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں کہ عیسائیوں کا آپ سب کو پتہ ہے کہ عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہ ہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام جو سلسلہ ہے، ترتیب ہے، اس سے ہٹ کے بغیر والد کے پیدا فرمایا تھا اپنے حکم سے۔ تو ان لوگوں نے اسی چیز کو بنا کے ایشو کہہ دیا تھا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت جو، اور پھر یہودی بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ مشرکین بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کیوں اولاد کا رکھے گا؟ اولاد تو کسی کی سپورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، کسی کی تائید کرنے کے لیے ہوتی ہے، اولاد ایک سہارا ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑھاپے کا سہارا ہے، ان کی وجہ سے ہماری زندگی لائف اچھی ہو جاتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، بہت سارے فوائد ہم خود حاصل کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی آسمان اور زمین کی پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، ہر طرح کی ہر چیز صرف اور صرف اسی کی ہے۔ اور پھر صرف اسی کی نہیں ہے، ہوتا نا کہ ساری چیزیں اس کی ہیں لیکن کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، نہیں، کل لہ قانتون، کائنات کے اندر موجود ہر شے، ہر چیز صرف اور صرف اللہ کی فرمانبردار ہے، خوشی سے، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، کوئی چیز ہو، کیڑے مکوڑے، ہر چیز، چرند پرند، درخت اور زمین اور آسمان اور چاند سورج اور ستارے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذرا اوپر نیچے ذرا سا بھی نہیں ہوتی۔ اور اولاد کی ضرورت تو اس سے ہوتی ہے جسے کچھ، جس کی طاقت محدود ہو، جسے مرنا ہو، اور کسی کو کمزوری ہو، اس کو جس میں اس کو دوسرے کسی کی طرف سے تائید وغیرہ چاہیے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ایسی تمام حامیوں سے پاک ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کو ایسی اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ان کے اس بڑے عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں وقالوا اتخذ اللہ ولدا فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، یعنی یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اسی طرح جو عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، مشرکین عرب جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرما دی، اور 5 دلیلیں دی ہیں اس چھوٹی سی آیت میں، جو آپ کو آج آسان سے سبق لگ رہا ہے، اس میں 5 دلیلیں دی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحانہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی جو یہ بات یہود و نصارہ اور مشرکین جو بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، یہ سراسر بہتان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا عقلاً بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کی مشابہ ہوتا ہے، اکثر باپ سے ملتا ہے، شکل میں، طاقت میں ہم جنس ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، بے مثل ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر باپ اور بیٹا ہم جنس نہ ہوں تو پھر کیسے باپ کا وہ بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اسی اپنے باپ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر بیٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ہم جنس ہوتا، یعنی اللہ کے برابر ہو جاتا، اور یہ تو ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اسی طرح باپ کیا ہوتا ہے؟ اولاد کا کبھی محتاج ہو جاتا ہے، زندگی کا ایک قصہ ایسا آتا ہے کہ باپ اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اولاد سے پہلے بیوی کا بھی کچھ چیزوں میں محتاج ہو جاتا ہے، تو اولاد بغیر بیوی کے ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی جب بیوی ہی نہیں ہے تو پھر بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں بلکہ تمام کی
تمام آسمان اور زمین کی ساری مخلوق، ساری چیزیں اس کی مملوک ہیں، وہ سب کا مالک ہے۔ جب وہ مالک اور خالق ہے تو پھر کیسے والد اور ولد، باپ اور بیٹے کا تعلق کیسے بن سکتا ہے؟ کیوں کہ ایک مالک ہے، کائنات کا مالک، اس کا جو چیز اس نے پیدا کی ہے، خود بنائی ہے، وہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری وہی بات ہے کہ ہم جنس نہیں ہو سکتے، اور فرزند تو اپنے باپ کا جنس سے ہوتا ہے۔ پھر تیسری دلیل دی کل لہ قانتون، یعنی آسمان اور زمین میں رہنے والے تمام کے تمام انسان، جیسے ابھی میں نے بتایا فرشتے، جنات، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اس سب کے اندر عزیر علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یہ سب تو خود اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں اور بہت خوشی سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرشتے ہیں، انبیاء، مومنین، صالحین، سب کے سب اللہ رب العزت کی تابعداری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شیاطین بھی، جن بھی، کفار بھی، کوئی بھی اللہ کی، مطلب اللہ تعالیٰ اگر کفار کو کچھ کہیں کہ یہ مرے ابھی جییں، ابھی بیمار ہوں، وہ کچھ کر سکتے ہیں آگے سے؟ نہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کو ٹال نہیں سکتا، اس کے حکم سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کافر اور فاجر بھی ہیں، وہ بھی نافرمانیاں تو کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے اس پہ کرتے ہیں، باقی وہ خود سے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کے تحت ان کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ گناہ کریں، ورنہ اللہ نے اجازت دیتا تو کوئی بھی دنیا میں گناہ نہ کرے۔ یعنی کہ تمام دنیا کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ مانیں یا نہ مانیں، یعنی بظاہر وہ اللہ کی اطاعت گزار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اللہ ہی کی مرضی اور اجازت سے وہ کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے زندگی دے دے، کوئی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ساری کی ساری کائنات اس کے فرمانبردار ہے، تو اس کی اولاد کی ضرورت کیا ہوگی اور کیوں اس کی اولاد ہوگی؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اولاد کی ضرورت صرف اس سے ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اسی کسی کام کی، کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہ اولاد کا کیوں محتاج ہوتا؟ پھر اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے باپ کا ایک جز ہوتی ہے، اور جز جو ہے، کل جو اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہر قسم کی محتاجی سے، بار بار بات کہہ رہی ہوں، بات کلیئر ہو جائے، ہمیں الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ کہ ہر ضرورت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لہٰذا اس کی طرف اولاد کو منسوب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کا محتاج ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات کسی کی بھی محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ عیسائی کیوں جو کفار، ان کو نافرمان یا کافر قرار دیا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا شرک کیا ہے کہ اللہ کی اولاد بنا لی ہے، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بیٹا بنانے کا مطلب یہ اس کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر اپنی شان بیان فرما رہے ہیں۔ ایک سبحانہ، اللہ پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، پھر آسمان اور زمین کی ہر چیز اس رب کی ہے اور سب اس کی فرمانبردار ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا دعویٰ فرما رہے ہیں کل لہ قانتون، سب اس کی اطاعت گزار ہیں، تو آپ اور میں کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، وہی بات آتی ہے جو ہم نے کفار کے بارے میں ابھی کہی ہے کہ کفار چونکہ اللہ کی اجازت سے گناہ کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی اجازت، اگر اللہ نے چاہتے تو ہم کبھی گناہ نہ کرتے۔ کوئی مسلمان کبھی شراب، چوری، زنا، جھوٹ، غیبت، کوئی گناہ نہ کر پاتا۔ چلیں اللہ تعالیٰ نے تو وہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، ہمارے لیے ایک اختیار رکھا ہوا ہے کہ ہم گناہ کریں، نیکی کریں، پھر جنت میں جائیں، جہنم میں اپنے لیے خود چوز کریں، لیکن ہم آج کی آیت میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ ہم کہہ رہے ہیں کل لہ قانتون، سارے کے سارے اللہ کے فرمان بردار ہیں، تو میں اور آپ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، ہم خود اپنے لیے یہاں پہ نکال لیتے ہیں، عملی زندگی سے تعلق نکال لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب اطاعت گزار ہیں، تو ہم اطاعت گزار کیوں نہیں ہیں؟ ہم کیوں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں رات کو ہم سوتے ہیں، بالکل جب ہم بالکل اچھی سی نیند میں ہوتے ہیں تو بالکل دنیا سے ہم کٹ آف ہو جاتے ہیں، گویا کہ ہم موت کے قریب چلے جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، اور پھر اللہ ہمیں زندہ کرتے ہیں، پھر ہم اٹھتے ہیں، پھر ہم لوگ کوئی چیز نہیں سوچتے پورے دن میں، ہاں تھوڑا دھیان ہوتا ہے ہمارا کوئی گناہ نہ ہو جائے، لیکن پھر ہم لوگ کبھی غیبت، کبھی جھوٹ، کبھی چغلی۔ میں بار بار یہ بات کہتی ہوں، مجھے نہیں گناہوں کے نام آتے، بہت گناہ ہم کر رہے ہیں، ہر کام ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ہر ٹائم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ابھی جو ہم کر رہے ہیں گناہ ہے یا ثواب ہے، یہ نیکی ہے یا اجر ہے؟ بڑا اللہ اتنا آسان بھی نہیں ہے نیکیاں کمانا، لیکن کبھی کبھی ہمیں برداشت میں، ہمت میں، حوصلے میں، ہر چیزوں میں ہمیں جو ہے نا صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر لینا چاہیے۔ کوئی گناہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں ابھار رہی ہے، ہمیں دل کر رہا ہم نہ کریں، ہم کریں، نماز چھوڑ دیں، ابھی ہم کوئی ابھی غیبت کر لیں، ابھی کسی کا کوئی نقصان کر لیں، کچھ کر لیں، یار میں اتنی بات کر رہی ہوں کہ گناہ کر لیں، کسی گناہ کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے گناہ کیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم کہیں تو ہم قانت ہیں، ہم فرمانبردار
فرمانبردار ہیں، ہم آپ رب کو راضی کرنے والے ہیں۔ رب کو راضی کرنا اتنا مشکل ہے، تھوڑا مشکل ہوگا لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کا اجر ملے گا۔ رب کو راضی کرنے کی وجہ سے ہمیں جتنا فائدے ہوں گے نا وہ اس سے بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں اللہ اپنی فرمانبرداری اطاعت گزاروں میں سے بنا دیں۔ ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار، تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں میں بھی ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔